لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد ثم الصلاة عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قرآن کریم سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت کریمہ جس میں رب الارباب اپنی تمام مخلوقات سے مخاطب ہو کے یہ اعلان کر رہا ہے اگر اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو وہ نعمتوں میں اضافہ برخلاف ہے کہ اگر تم نے کفران نعمت کیا تو جان لو ہمارا عذاب بہت سخت ہے. شکران نعمت کے لیے نعمت کا پہچاننا ضروری ہے. ہماری عبادتیں، ہماری اطاعتیں، ہمارا الحمدللہ کہنا، شکراللہ کہنا، یہ سب اس کی نعمتوں پر شکر ہے. اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ مصیبتوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر نہ. ایمان کے 2 پر ہیں. کتنے پر ہیں؟ ایک کا نام صبر ہے، دوسرے کا نام شکر. ایمان ایمان 2 پروں پہ منحصر، 2 حصوں میں منقسم ہوتا ہے. نصف الشکر و نصف الصبر. اس کا آدھا حصہ شکر ہے اور آدھا حصہ صبر. اور جس نے صبر اور شکر کی رسی کو مضبوطی سے تھاما وہ اسی رسی کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جائے. خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. ایمان تب کامل ہوگا جب وہ مصیبتوں پہ صبر کرے اور نعمتوں پر شکر کرے. ہارون رشید کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا اسماعی. بہت ہوشیار، بہت زرنگ. وہ شکار کھیلنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف گیا. ایک ہرن کا پیچھا کیا. اسماعی جو وزیر تھا اپنے ساتھیوں سے جدا ہو گیا، رستہ بھٹک گیا. جنگل سے ہوتا ہوا صحرائی راستوں پہ چلا. اسے بہت زیادہ پیاس کی شدت سے پریشان تھا. جو پاس میں پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا. اچانک اس کو بیچ صحرا میں ایک خیمہ نظر آیا. اس کی آس پاس چلو خیمہ ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی انسان ضرور.
انسان ہوگا تو پانی بھی اس کے پاس ہوگا، مجھے پانی مل جائے گا۔ یہ سوچ کے وہ خیمے کی طرف بڑھا، دیکھا اس خیمے میں ایک خاتون بیٹھی، مرد اس وقت گھر میں اور بہرحال اس نے کہا مومنہ میں بہت زیادہ پیاسا ہوں۔ اس خاتون نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے میرے شوہر رزق خدا کو بڑی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں، ہم لوگ صحرا میں رہتے ہیں، پانی کی بہت کمی ہے، کھانے کی کمی، لہٰذا جب وہ گھر سے جاتے ہیں تو ہمارے حصے کا کھانا الگ کر دیتے ہیں، اور ہمارے لیے اجازت نہیں ہے کہ ان کی دوسری چیزوں کو بغیر اجازت کے میں دوسرے کو۔ جب میرے شوہر جا رہے تھے تو انہوں نے دوپہر کا کھانا جو میرا تھا، وہ ہمارے پاس ایک جانور ہے اونٹ کی شکل، اس کا دودھ ایک پیالہ ایک ذرا مجھے دیا تھا کہ دوپہر میں یہ کھا لینا اور پی لینا۔ پانی کے لیے انہوں نے مجھے اتنی اجازت دی ہے جب پیاس لگے تب پانی پی سکوں، ابھی مجھے پیاس نہیں لگی ورنہ میں اپنے حصے کا پانی کو دے۔ ہاں یہ دوپہر کا وقت آ رہا ہے، یہ شیر یہ دودھ میرا کھانا ہے، شوہر دے گی میں، اگر آپ کا دل چاہے تو اس دودھ کو پی لیجیے، مرتا کیا نہ کرتا۔ یہ وزیر صاحب جو ہے دیکھا خوشی مل رہا ہے جان بچاؤ، یہ دودھ پی گئے، دودھ پی کے خیمے کے گوشے میں جا کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے صحرا میں اتنی خوبصورت عورت، مومنہ عورت، اپنی شوہر کی اطاعت کرنے والی عورت، اور ایسا شوہر کہ اس کی حرکتوں سے واضح ہے کہ وہ بہت ہی بخیل اور کنجوس ہے، یعنی اپنی بیوی کو بھی اجازت نہیں دیا ہے کہ بغیر اجازت کے میری کوئی چیز گزرے۔ یہ سوچ رہے تھے، مومنہ دور بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک وزیر کہتا ہے میں نے دیکھا اس خاتون اور اس مومنہ کا چہرہ فاق ہوا اور کہا لو میرا شوہر آ رہا ہے۔ میں نے جب غور سے دیکھا عجیب الخلقت انسان آ رہا، چہرہ ایسا جیسے الٹا تباہ، عمر کے لحاظ سے بھی ضعیف العمر نظر آ رہا تھا، بوڑھا نظر آ رہا تھا، لیکن جیسی خاتون نے دیکھا میرا شوہر آ رہا ہے تو وہ پانی جو مجھے پینے کے لیے نہیں دیا گیا وہ پانی لے کے آگے گئی، شوہر کو اونٹ سے اتارا، اس کا منہ دھلایا، ہاتھ دھلایا، بڑے احترام سے اس کو خیمے کے اندر لے کر آیا۔ یہ وزیر صاحب دیکھ رہے ہیں کہ عورت اتنی خوبصورت، اتنی بااخلاق، اتنی مہمان نواز، شوہر نہ اخلاق کا اچھا ہے اور نہ صورت اس کی ایسی ہے، نہ عمر ایسی ہے کہ اس عورت کا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہو۔ بڑے تعجب سے دیکھ رہے تھے، اچانک دیکھا شوہر بڑا بدمزاج بھی ہے، گھر میں گھستے ہی ساتھ اس مومنہ کو ڈانٹنے لگا، اتنی دیر میں کیا تم نے کام کیا، بولا چیز یہاں رکھنی تھی وہ اپنی جگہ رکھی، بولا چیز کو وہاں رکھ سکتی تھی، کیا کیا اتنی دیر۔ یہ وزیر صاحب بیٹھے ہوئے اس کے اخلاق کو دیکھ رہے ہیں کہ غصہ آ گیا، بھیا اس آدمی کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھنا میرے بس کی بات ہے، وہ یہ نکل آئے خیمے سے، دھوپ میں بیٹھنا گوارا ہے مگر اس کے ساتھ میں خیمے میں نہیں رہتا۔ تھوڑی دیر کے بعد الجھن میں پڑ گیا وزیر، تو اس نے اس مومنہ سے کہا آپ کا شکریہ کہ اپنے حصے کا دودھ آپ نے مجھے پلا دیا، خدا حافظ میں چل رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا شوہر کے بھی اپنی جگہ اگڑا ہوا بیٹھا ہوا۔ جب مومنہ خدا حافظ وزیر کو کرنے لگی تو وزیر نے کہا ہے مومنہ تو شہر سے دور اس صحرا میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا، تیرا شوہر نہ صورت کا صحیح ہے، نہ سیرت کا صحیح ہے، نہ اخلاق کا صحیح ہے، نہ عمر کے اعتبار سے تیرا کوئی جوڑ ہے، تیرا شوہر تو ایسا ہے، اللہ نے تجھ کو حسن و جمال دیا ہے، اخلاق دیا ہے، نیک دینتی دی ہے، یہ بتاؤ تم کیوں اس شوہر کے ساتھ رہ رہی ہو، چھوڑو اس کو، شہر میں آؤ، تمہاری اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، اتنا سننا تھا۔
اس خاتون کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہیں، پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ اسماعیل تم ہارون کے وزیر ہو اور میرے سامنے میرے شوہر کی غیبت کر رہے ہو، اس کی بے عزتی کر رہے ہو۔ کچھ ہو، اس کا رنگ کالا ہو، عمر زیادہ ہو، اخلاق برا ہو، مگر ہے تو میرا شوہر۔ ایک مرتبہ اسماعیل نے کہا ارے کس وجہ سے اس کے ساتھ رہے گی، مال و دولت تو اس کے پاس نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نیک دینتی بھی اس کے پاس، میں تو 2 منٹ بھی اس کے پاس نہیں بیٹھ پاتا، تم کیسے پوری زندگی اس کے ساتھ گزار رہی ہو؟ اس مومنہ نے کہا اے اسماعیل، اے وزیر ہارون، تو میری زندگی کا راز نہیں جانتا۔ یہ دنیا دار امتحان ہے، انسان کی ہر طریقے سے کٹ جاتی ہے۔ میں نے حضور پاک کی ایک حدیث سنی ہے، الایمان و نصفان نصفہ الشکر و نصفہ الصبر۔ حضور پاک نے فرمایا ایمان کے 2 حصے ہیں، ایمان کا آدھا حصہ شکر ہے اور آدھا حصہ صبر ہے۔ اے ہارون کے وزیر اسماعیل، میں اپنے ایمان کو دنیا میں کامل کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے مجھے حسن دیا، جمال دیا، اچھا اخلاق دیا، نیک دینتی دی، اس نعمت پر میں اپنے پروردگار کا شکر کرتی ہوں۔ اس کے مقابلے میں میرا شوہر بدصورت ہے، بد اخلاق ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے۔ اس مصیبت پہ میں پروردگار کے لیے صبر کرتی ہوں۔ دنیا گزر رہی ہے، میں دنیا میں رہ کے اپنے ایمان کو کامل کر رہی ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایمان کی پہچان یہ ہے، وہ دنیا کو دار امتحان سمجھتے ہیں، مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں، نعمت ملتی ہے تو شکر کرتے ہیں۔ یہی درس ہم کو انبیاء سے ملا، یہی درس ہم کو اولیاء الہی سے ملا۔ جب جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل سے یہ کہا یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے لال میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، مشورہ کیا ہے، کیا تم اللہ کی راہ میں قربان ہوگے؟ جناب اسماعیل نے جب اپنے سامنے موت دیکھی، خنجر کا تصور کیا تو کہا بابا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ موت کیا تھی؟ مصیبت تھی۔ اسماعیل کے سامنے موت آئی، اسماعیل نے کیا کہا کہ انشاءاللہ اے میرے بابا آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے جناب اسماعیل۔ محدث دہلوی لکھتے ہیں شب ہجرت جب پیغمبر نے علی سے کہا یا علی آج کی رات 40 بغینا تلواروں کی چھاؤں میں تم کو سونا ہے، تو علی نے یہ کہا ستجدنی من الشاکرین، اے اللہ کے پیغمبر آپ مجھے شکر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اسماعیل کے سامنے بھی موت ہے، علی کے سامنے بھی موت ہے، مگر اسماعیل موت کو دیکھ کے صبر کر رہے ہیں، علی موت کو دیکھ کے شکر کر رہے ہیں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ نعمت پر شکر ہوتا ہے، نعمت پر شکر ہوتا ہے، مصیبت پہ صبر ہوتا ہے۔
اگر کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، 1 لاکھ روپے بطور انعام ملے کہ پروردگار تیرا شکر. کسی کے جیب کٹ گئی، یعنی کہ خدا شکر ہے میری جیب کٹ گئی، پیسہ ختم ہو گیا، نہیں، وہ کہتے ہیں خدایا میں تیری راہ میں صبر کروں. کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا شکر پروردگار، کسی کا بیٹا فوت ہوا صبر پروردگار. یہی دنیا میں ہوتا ہے، نعمت پہ شکر ہوتا ہے، مصیبت پہ صبر ہوتا ہے. اسماعیل کے سامنے بھی موت ہے، علی کے سامنے بھی موت ہے. اسماعیل موت کو دیکھ کے صبر کر رہے ہیں، علی موت کو دیکھ کے شکر کر رہے ہیں. اب یہیں سے آ جائیے، جو موت کو دیکھ کے صبر پروردگار کرے اسے کہتے ہیں اسماعیل ذبیح اللہ، اور جو موت کو دیکھ کے شکر پروردگار کرے اسے کہتے ہیں علی ولی اللہ. عزیزو، جو نعمتیں ہیں پروردگار کی اس پر ہمیں شکر کرنا ہے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے مقابلے میں صبر. لیکن اہل بیت کی ذات وہ ہے، چونکہ یہ وہ ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو ہونا چاہتے. ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تب بھی شکر کرتے، نعمتیں ملتی ہیں تب بھی یہ شکر کرتے، تبھی یہ مالک جنت بنے. انہوں نے اپنی پرواہ کبھی کی ہی نہیں، یہ دوسروں کے لیے جی رہے ہیں. سورہ حدثہ میں یہی ارشاد ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل بیت وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے. کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. اور کھانا کھلانے کے بعد احسان نہیں جتاتے بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ. دیکھو ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ قربتاً الی اللہ تم کو کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم اس کے عوض میں نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ جزا چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں. کھاؤ، ہمارے گھر کا شکر اس کا. اللہ نے جب اہل بیت کی یہ قربانی دیکھی تو اللہ نے قرآن میں کہا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اہل بیت کے لیے جملہ ہے، ان کی جزا میں ہم نے جنت دے دی ہے. جزا یعنی محنتانہ، جزا یعنی دو چیزیں، ایک جزا ہے ایک عطا. جزا یعنی محنتانہ، عطا یعنی ہدیہ. اور یہ اہل بیت کو جنت ملی ہے جزا. جناب سلیمان وہ تھے جن کو بہت بڑی حکومت ملی، جناتوں پر بھی وہ حکومت تھی، انسانوں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، شیاطین پر بھی حکومت تھی. لیکن یہ حکومت عطا میں ملی تھی، جزا میں نہیں ملی تھی. جناب سلیمان نے خدا سے دعا کیا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب. پروردگار مجھے معاف کر، پہلے مغفرت فرما، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی حکومت دے کہ لا ینبغی لأحد من بعدی انکا انت الوہاب، جو میرے بعد کسی کو نہ دے، وہ حکومت کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. تو مجھے حکومت دے، انکا انت الوہاب، چونکہ تو ہی حکومت دینے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی عزت دینے والا ہے، تو ہی ذلت دینے والا ہے، تو ہی اولاد دینے والا ہے،
تو ہی اولاد کو چھیننے والا ہے، سب کچھ پورا کرنے والا ہے۔ ہم مصیبتوں میں ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، جہاں بھاگ کے آنا چاہیے وہاں نہیں آنا۔ اللہ کے علاوہ ہر ایک دروازے پہ جاتے ہیں۔ اثر ہوا کوئی مصیبت پڑی، جی آپ کہاں گئے تھے؟ کامیا فلاں گاؤں میں ایک بابا رہتے ہیں، بہت قابل بابا ہیں، تعویذ دیا، مشکل آسان ہو گیا۔ ایک صاحب آئے، مولانا بہت پریشان تھے، فلاں کٹیا میں فلاں شہر میں جادوگر رہتا ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، مشکل آسان ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ تھوڑے دن تک مشکل آسان رہی، پھر ان کی پریشانیاں آ گئی۔ یاد رکھیے حدیث پیغمبر ہے، من مشا الی ساحر او کاہن فقد خرج من دین الاسلام۔ جو آدمی اپنی مشکل حل کرانے کسی جادوگر کے پاس جائے یا غیب کو کے پاس جائے، وہ انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا چھوٹا ہے، مشکل ہے اللہ سے حل کرو۔ امام کی ذریعوں کے پاس جاؤ، قرآن کی آیتوں کا سہارا لو، علماء سے دعا کراؤ۔ یہ نہیں ہے صاحب حل نہیں ہو رہی ہے، بھاگ گئے جادوگر کے پاس، بھاگ گئے کاہن کے پاس، وہ خود ہم سے زیادہ پریشان ہے۔ جو خود پریشان ہو وہ دوسروں کی پریشانی کو کیا دور کرے گا؟ اور قرآن نے یہی کہا ہے کہ جادوگر لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ نقصان میں آئے، کبھی فائدے میں نہیں رہتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ یہ لوگ وہ ہیں، وہ چیز سیکھ رہے ہیں، ان جادو کو سیکھ رہے ہیں، ما یضرهم، جس میں ان کا نقصان ہی نقصان ہے، ولا ينفعهم، کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اسی آیت کا جملہ اور بھی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ سن لیجیے جملے میں، جو آدمی جادو کا معاملہ اس دنیا میں کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہیے جادوگروں سے اپنی مشکلات کو حل کراتا ہے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، سیدھے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور میں نے خود دیکھا قرآن نے جو کہا، جادو میں صرف نقصان ہی نقصان ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں۔ بڑا تجربہ ہے اس دنیا میں۔ میں مظفر نگر میں اس زمانے میں لیکچرار تھا، وہ صاحب آئے، یہ واقعہ بھوپالی کا تھا، بھوپال میں رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا مولانا حالات تھوڑا اچھے نہیں چل رہے۔ ہم نے کہا خراب کیسے ہوئے یہ بتائیے، آپ کی حرکت کیا ہے؟ میں نے آیت پڑھی تھی نا، وقارون وفرعون وحامان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا صَادِقِينَ۔ اللہ نے قارون حامان فرعون کو جانتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زمین میں اکڑ دکھائی۔ اللہ نے ہم سے آگے تو نہیں بڑھ سکتے۔ نتیجہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ان میں سے ہر ایک کو ان کی حرکات کی وجہ سے ہم نے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض وہ تھے جن پر ہم نے حاصبہ یعنی کنکریوں والے طوفان کو بھیجا، بعض وہ تھے من اخذتہ الصیحہ جن کو آواز آسمانی اور چنگھاڑ آسمانی نے مار ڈالا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض وہ تھے جن کے لیے زمین پھٹی، زمین میں دھس گئے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض وہ تھے جن کو ہم نے دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ پھر قرآن نے کیا کہا، یہ نہ سمجھنا یہ سب ہم نے کیا تو تمہارا اللہ ظالم ہے، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود ان کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حرکتوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے۔ تو میں نے پوچھا میاں کیا حرکت تھی کہ حالات خراب ہو گئے؟ کچھ نہیں مولانا، کچھ تو ہوگا۔ کہاں بھوپال میں تھے، حالات صحیح نہیں تھے، ایک جادوگر کے پاس گئے، اس نے کہا میاں ہماری مشکل حل کر دو۔
اس نے کہا 5,000 روپے لگیں گے، میں نے دے دیے 5,000 روپے. تو اس نے گھوڑے کی نال پہ جادو کر کے اس کو دیا، کہا جاؤ اپنی تجوری میں رکھ دو. میں نے رکھ دیا اس کو. پھر کیا تھا مولانا؟ پیسہ ہی پیسہ ہو گیا. پھر کیا ہوا؟ ارے تھا پیسہ بہت دنوں تک تھا. پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مرتبہ گھوڑے کی نال کھو گئی. میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تجوری کا پیسہ بھی غائب ہو گیا. میں کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر نوکری بھی چلی گئی. پھر کیا ہوا؟ کہا بیوی نے طلاق خلا بھی لے لی. پھر کیا ہوا؟ کہا بچے غصہ ہو گئے، ہماری اماں کو طلاق دے دیا، بچے بھی جدا ہو گئے. میں کہا پھر کیا ہوا؟ غصے میں آگے مولانا دیکھ رہے ہیں فرنیچر کو، یہ فرنیچر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ کاہے کا نتیجہ ہے؟ جادو کا نتیجہ. وقتی پرافٹ ہوا، وقتی فائدہ ہوا، مگر ہمیشہ کے لیے کنگال ہو گئے. پورا گھر اجڑ گئی. قرآن کے جادو میں صرف نقصان ہی نقصان ہے، وقتی فائدے میں بچ جاؤ. ایک اور صلاح حافظ صاحب سے آئے ایک دن، جناب صاحب کو راستہ بتائیے، بہت پریشان ہو گیا. میں نے آپ کی کیا حرکت ہے؟ انہوں نے کہا مولانا میں عمل کرتا ہوں، بہت سے عمل کیے ہیں، چلے کیے ہیں. میں نے ٹھیک ہے چلا کیا ہے، چاہیے چلے سے فائدہ اٹھائیے، کہاں کچھ کام نہیں کرتا ہے آج کل. تو کوئی آپ راستہ بتائیے، علمی راستہ. میں نے کیا آپ نے؟ کہ میں نے چمگادڑ کی ہڈی پہ ورد کیا. کس چیز پہ؟ چمگادڑ کی ہڈی پہ ورد کیا. پھر کیا ہو گیا؟ اس کو میں جیب میں رکھے دیتا تھا. نتیجہ یہ ہوتا تھا جس سے جتنا پیسہ چاہتا تھا آئیں دیتا تھا. تعویذ دیا، کسی نے 2,000، کسی کا 3,000. کہتے جس مہینے ہم نے چمگادڑ کی ہڈی پہ ورد کیا تھا 1,00,000 روپے کمائے تھے. یہاں سے 23 سال پہلے کی بات ہے. 1,00,000 روپے کما لیے. پھر کیا ہوا؟ کہا پھر کیا؟ ایک دن جو ہے قمیص اتاری ہم نے اور پتہ نہیں چمگادڑ کی ہڈی کہاں گر گئی. پھر کیا ہوا؟ مولانا دیکھ رہے ہیں کہ روز 100 روپے دے دیجیے، میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا. یہ ہے قرآن جو کہہ رہا ہے جادو کا معاملہ کرو گے ہمیشہ گھاٹے میں رہو گے. دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو مصیبتوں کے مقابلے میں جز و فض نہیں کرتے، چیخ و پکار نہیں کرتے، اللہ کی شکایت نہیں کرتے، صبر پروردگار کرتے. اگر صبر کرو گے تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ مشکلات کو حل کر دے گا. یہ جادوگر کیا حل کرے گا مشکل کو؟ یہ کاہن مشکل کو کیا حل کرے گا؟ القرآن غنا لا غنا بعد. قرآن ایک خزانہ ہے جس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے. اگر قرآن سے مشکل حل نہیں ہو گئی ہے تو وارث قرآن کے دروازے پہ آ جائے. صلوات پڑھیں. عطا کرنے والا خدا ہے. اللہ نے جناب سلیمان کو حکومت عطا کی. کیا تم کو ایک گھر عطا نہیں کر سکتا؟ اعتقاد رکھو اس پروردگار پر، توکل کرو اس خدا پر. جناب سلیمان خدا سے دعا کر رہے ہیں رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انکا انت الوہاب. میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، پہلے مغفرت فرما، پھر ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ دینا. اور کیجئے نبی ہیں دعا کیا کر رہے ہیں؟ پہلے مغفرت، پھر دولت، پھر حکومت. جو کہ اگر دولت مل جائے، حکومت مل جائے، لیکن مغفرت نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے. لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری نگاہ آخرت پر بھی ہونی چاہیے. ہم حلال و حرام پر بھی نگاہ رکھیں. جناب سلیمان نے دعا کی، دعا قبول ہو. قدرت کا فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب.
جناب سلیمان کی دعا جب قبول ہوئی تو اللہ نے کہا ہے سلیمان ہم نے ہواؤں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، مطیع و فرما بردار بنا دیا، جہاں جانا ہو ہواؤں سے کہو یہ پہنچا دو۔ جناب سلیمان اپنا قالین ہواؤں کے دوش پہ لے کے ٹہلا کرتے تھے، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں۔ یہ خدا داد ہونا فسقرنا له الريح تجري بأمره رخاء والشياطين كل بناء وغواص۔ جو خطرناک قسم کے شیاطین تھے، جنات تھے، وہ جناب سلیمان کی اطاعت کرتے تھے، وہ ان کے لیے عبادت بناتے تھے، دریاؤں میں گھس کے موتیاں تلاش کر کے لاتے تھے۔ ایک جگہ گھس جناب سلیمان نے کہا ہے لوگوں ایھا الناس علمنا منطق الطیر، یہ خدائی حکومت کی شان ہے، اے لوگوں مجھے منطق الطیر آتی ہے، میں پرندوں کی زبان جانتا ہوں، میں ہدہد کی زبان جانتا ہوں، میں گوریا کی زبان جانتا ہوں، میں ہاتھی اور بھالو کی زبان کو جانتا ہوں۔ یہ الہی حکومت ہے، اللہ نے سب کچھ دیا۔ اور آخر میں کہا سلیمان یاد رکھنا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ سلیمان یہ حکومت جو تم کو دی ہے یہ جزا میں نہیں ہے، یہ تمہارا محنتانہ نہیں ہے۔ ھذا عطاؤنا یہ ہماری عطا ہے، یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے۔ فامنن او امسک بغیر حساب، گفٹ ہے، چاہو یا اختیار دے دیا، چاہو تو اسے تقسیم کر دو، بانٹ دو لوگوں میں، او امسک یا روک، کسی کو اپنے بعد مت دینا۔ لیکن یہ ذہن میں نہ آئے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خدمت خلق کر رہے ہیں تو اس کی جزا یہ ہے، نہیں تمہاری خدمت سے بڑی ہے یہ چیز، یہ حکومت عطا کر رہے ہیں۔ پھر آل محمد کے لیے کیا کہا گیا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحِيدًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اہل بیت کو جزا میں جنت دی، کہے میں دی جزا اور عطا کیا؟ عطا یعنی ہدیہ، گفٹ، تحفہ، جزا یعنی محنتانہ۔ مزدور تھا، اس نے میری بات میں دن بھر کام کیا، جب وہ جانے لگا 500 روپے ہم نے دیا۔ مولانا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کا محنتانہ ہے، یہ آپ کی مزدوری ہے، یہ آپ کی جزا ہے۔ سمجھ گئے جزا کیا ہے؟ محنتانہ۔ اس کے بعد 100 روپے اور ہم نے نکالے، لیجیے مزدور صاحب۔ انہوں نے کہا مولانا یہ کیا؟ میں نے کہا یہ عطا ہے، میں اچھا کام کیا، میں خوش ہوا، وہ تو محنتانہ اور جزا، یہ کیا ہے؟ عطا ہے۔ اچھا جو عطا ہماری ہے اور جو جزا ہم نے دیا دونوں میں فرق یہ ہے، جزا دینے کے بعد ہم دے نہیں سکتے۔ 500 روپے دے دیا ہم نے، تھوڑی دیر بعد ہمارا دے دو، اب ہمیں کام ہے کل دیں گے، شریعت کہتی ہے نا یہ اس کا مال دے، اگر لینا ہے تو اس سے بطور قرض لینا پڑے گا۔ جزا جیب سے نکلی، اس کی ملکیت ہو گئی، بولو 500 روپے اس سے پتا۔ لیکن عطا کیا ہے؟ عطا کے لیے حکم فقہی یہ ہے کہ جب تک عین مال باقی ہے، خود مال باقی ہے، جب تک نوٹ باقی ہے، ہمیں اختیار ہے چاہے تو واپس لے، ٹھیک ہے، اخلاقیات کے خلاف ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی۔ ہو جاتا ہے بھیا ایسا ایک فون آیا تھا، ہمیں 100 روپے کی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ ایسا واپس کر دیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتا صاحب آپ تو دے چکے ہیں، دے چکے ہیں، عین مال باقی ہے، خود مال باقی ہے، واپس لے سکتے۔ وہ گیا 100 روپے کی، اس نے ٹافیاں خریدی، تو اب ہم نہیں کہہ سکتے بھائی 100 روپے واپس کرو، کہ حضور عین مال ختم ہو گیا، خود جو نوٹ آپ نے دیا تھا وہ ختم، آپ کا کوئی حق نہیں۔ بات واضح ہو گئی۔ جو چیز جزا میں دی جاتی ہے اسے واپس دیا جا سکتا ہے، نہیں کبھی نہیں واپس دیا جاتا۔ یہ محنتانہ ہے، سوچ بھی نہیں سکتے اسے ہم واپس لے سکتے، لیکن جو عطا ہے اسے ہم واپس لے سکتے، اسے کوئی اختیار ہمارا زیادہ نہیں ہوتا۔ چونکہ عطا ہدیہ ہے، گفٹ ہے، جب تک عین مال باقی ہے اسے واپس لے سکتے،
لیکن جزا کو واپس نہیں لے سکتے. اللہ نے سلیمان کو حکومت عطا میں دی, گفٹ میں دی, ہدیہ میں دی, انہیں بانٹنے کا اختیار دیا, لیکن اللہ نے اہل بیت کو جنت جزا میں دیا ہے. تو انصاف کیجئے, جس کو حکومت عطا میں ملی اسے تو بانٹنے کا اختیار ہے, اور جن اہل بیت کو یہ جنت جزا میں ملی کیا انہیں جنت بانٹنے کا اختیار نہ ہوگا؟ صلوات پڑھے بر محمد. یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم کو, مسکین کو, اسیر کو خود بھوکے رہتے. واقع جانتے ہیں نا, اہل بیت نے 3 دن روزے میں روزے رکھے تھے. پہلے دن افطار کا وقت آیا, ایک مسکین کی آواز ہے, اہل بیت پیغمبر میں ایک وقت کا بھوکا ہوں. اہل بیت نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کے مسکین کہہ سکتے تھے تو ایک وقت کا بھوکا ہے, ہم پورے دن کے بھوکے. مسکین کی بھوک ان سے. دوسرے دن پھر روزے پہ روزہ. ایک یتیم کی آواز آئی, اہل بیت پیغمبر میں ایک وقت کا بھوکا ہوں. درس گئے اہل بیت پیغمبر, یتیم اور بھوکا. سب نے اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کے اس یتیم کو دے دیا. تیسرے دن پھر روزے پہ. اسیر کی آواز آئی, اہل بیت ایک وقت کا بھوکا ہوں. کہہ سکتے تھے ہم لوگ 3 دن سے بھوکے ہیں, ہم بھوکے رہ لیں گے مگر ہم سے یتیم کی بھوک نہیں دیکھی جائے, مسکین و اسیر کی بھوک نہیں دیکھی جائے. پہلے دن آنے والا مسکین تھا, دوسرے دن آنے والا یتیم تھا, تیسرے دن آنے والا اسیر تھا. یعنی جو مسکین تھا وہ یتیم نہیں تھا, جو یتیم تھا وہ اسیر. سب الگ الگ لوگ تھے مگر آئے. خود آل محمد کے بچوں پہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ایک ہی وقت میں ان کے بچے مسکین بھی تھے, یتیم بھی تھے, اسیر بھی تھے. کیا سکینہ سے پڑھ کے کوئی مسکین ہو سکتا ہے؟ بی بی کے سارے زیورات چھین لیے گئے, یہاں تک کہ بچی جو گوشوارے پہنے ہوئے تھی شمر ملعون نے اسے بھی تماشے مار کے چھین لیا. کیا سکینہ سے پڑھ کے کوئی یتیم ہو سکتا ہے؟ حسین کی شہادت ہو چکی ہے, عباس جیسا چچا اس دنیا سے جا چکا ہے. کیا سکینہ سے بڑھ کے کوئی اسیر ہو سکتا ہے؟ عزاداروں کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں جملہ عطا کرتا ہوں. ہر بی بی کے شانے میں رسی بندھی ہوئی تھی, لیکن چونکہ سکینہ کا قد چھوٹا تھا بی بی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی. جب شہزادیاں چلتی تھی تو بی بی سکینہ رو کے کہتی تھی پھوپھی اماں ان سے کہہ دیجئے ذرا آہستہ چلے, میرا دم گھٹ رہا ہے. یہ لٹا ہوا قافلہ 12ویں محرم کو دربار ابن زیاد میں پہنچتا ہے. ایک ملعون نے تعارف کرانا شروع کیا, حاضری سکینہ بالکل حسین, حاضری رباب, حاضری رقیہ, حاضری ام لیلا, حاضری ام فروا.
خدا لعنت کرے ابن زیاد ملعون پر، اس نے دیکھا دربار کے گوشے میں ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے اور چند خواتین ان کو جھرمٹ پہ لیے ہوئے. اس نے پوچھا میرے دربار میں کون خاتون ایسی ہے کہ حالت اسارت میں اس کا اتنا امتحان ہے، اتنی عزت ہے؟ کسی نے کہا ملعون آزہی زینب بنت علی. یہ خاتون کوئی اور نہیں، یہ زینب بنت علی ہے. علی کے زمانے میں یہ کوفے کی عورتوں کو درس قرآن دیتی تھی. ابن زیاد نے کہا میں نے ان کا بڑا نام سنا ہے. اس ملعون نے بی بی کے دل کو دکھانا چاہا. کہا زینب دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کی، تمہارے مردوں کو قتل کیا، تمہاری عورتوں کو اسیر کیا. ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی زینب کہتی ہے ملعون تو اپنے ظلم کی نسبت خدا کی طرف دے رہا ہے. قتل تم نے کیا ہے، تیری فوج نے کیا ہے، اور جو اللہ نے ہمارے بیت کو عزت دی ہے وہ کسی کو نہیں دی. سن زینب کی اتنی عمر ہو گئی ہے، ماں رائے تو منہ الا جمیلا، میں نے جز اچھائی کے خدا سے کچھ نہیں دیکھا. سوچو آزادانو یہ کون زینب ہے جو اس طریقے سے شکر خدا کر رہی ہے؟ یہ وہ زینب ہے جس نے کربلا کے میدان میں 72 جنازے دیکھے ہیں، جس نے قاسم کا پامال شدہ لاشا دیکھا ہے، جس نے علی اکبر کے سینے میں ٹوٹی ہوئی برچی کی علی دیکھی ہے، جس نے اولا محمد کو خون میں نہایا ہوا دیکھا ہے، جس نے علی اصغر کے گلے پہ تیر حلقلہ دیکھا ہے، جس نے حسین کے گلے پہ چلتا ہوا شبر کا خنجر دیکھا. یہ کون بی بی کہہ رہی ہیں کہ جز اچھائی کے میں نے خدا سے کچھ نہ دیکھا؟ یہ وہ بی بی کہہ رہی ہیں جس نے اپنے خیموں میں آگ دیکھی ہے، سروں سے ردائیں چمتے ہوئے دیکھا ہے، سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا. جیسے ہی ثانیہ زہرا نے یہ کہا کہ ماں رائے تو منہ الا جمیلا، اسی دربار ابن زیاد میں حضرت علی کے ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف بیٹھے ہوئے تھے. وہ آنکھوں سے نابینا تھے. ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہوئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں شہید ہوئی تھی. انہوں نے نہیں دیکھا کہ دربار ابن زیاد میں کس کو لایا گیا. لیکن جیسے ہی جناب زینب کے منہ سے جملہ نکلا ماں رائے تو منہ الا جمیلا، میں نے جز اچھائی کے خدا سے کچھ نہ دیکھا. اتنا سننا تھا کہ صحابی علی کرسی سے کھڑے ہو گئے. کہا دربار والوں قیامت آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا سن نہیں رہے ہو دربار میں علی بول رہے تھے. اس نے کہا علی کی شہادت تو آج سے 20 سال پہلے 40 ہجری میں ہو چکی، یہ علی کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا نہیں، قسم خدا کی یہ لہجہ علی کا ہے، یہ زبان علی کی ہے، یہ کلام علی کا ہے. اس نے کہا یہ علی نہیں ہے بلکہ علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی ہے. گھبرا کے کہتے ہیں تو کیا بکتا ہے؟ علی کی بڑی بیٹی زینب اور ابن زیاد کا نجس دربار. ارے حسین کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ کہا آپ نابینا ہے، آپ نے نہیں دیکھا. حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے تشت طلا میں رکھا ہوا ہے. عباس کے شانے کربلا میں نہر فرات کے کنارے کاٹ دیے گئے. ہائے کربلا میں پنجتن پاک کا خاتمہ ہو گیا. بس اتنا سننا تھا. اس صحابی علی نے آسمان کا رخ کیا. اے میرے پروردگار، میں اتنے دن کیوں زندہ رہا کہ اپنے کانوں سے سن لیا علی کی بیٹی زینب کو